آپ کو اتنا پتا ہے کہ انسان کا سر اور سورج دونوں کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. کتنا؟ اتنا اوپر ہوگا سورج. آج چوتھے آسمان سے چمکتا ہے پیٹھ کی طرف سے تو کتنی دھوپ لگتی ہے. اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا. یہ کہانی قصہ نہیں، حضور کی حدیث ہے. سر ایسے کھولیں گے بھیجے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، آج میری فکر مجھے ہے. اور لوگ ان کے پاس مدد کے لیے جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. حضرت آدم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے. انبیاء کرام، آج کل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کے آپ جنتی ہو جائیں گے؟ اگر صرف نماز پڑھ کے ڈائریکٹ جنت ملے گی تو کیا آدم علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی؟ آدم علیہ اب وہ کہیں گے نفسی نفسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. بلکہ یہاں تک کہ کعب آبار کہتے ہیں کہ یہ انبیاء اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کر سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے اللہ آج ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو آج صرف اپنے لیے مانگتا ہوں، مجھے امان دے دے بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بلکہ میرے بھائیوں یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ تمنا کریں گے کہ میرے بیٹے کو اللہ جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا دے. میرے بدلے میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے، میرے بدلے میری بیٹی جہنم میں چلا جائے، میرے بدلے میری بیوی جہنم میں چلا جائے، میرے بدلے میرا شوہر جہنم میں چلا جائے. یہ ہوگا وہاں نفسا نفسی کا عالم. نفسا نفسی اسی کو کہتے ہیں. قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. لیکن قربان میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جس نبی سے تم نے تعلق کمزور کر لیا نا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، نکڑوں پہ چوراہے پہ بیٹھ کے گانا سن کے اس نبی کا دل دکھاتے ہو، مسجدوں کو ویران کر کے نمازوں کو ترک کر کے اس رسول پاک کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو. جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر میرے آقا ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے ایک ماں اپنے گم شدہ بچے کو ڈھونڈتی ہے. حضور تلاش کر رہے ہوں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں ہے. اور کیا ہوگا پتہ ہے؟ محشر کا حال یہ ہے کہ فرشتے کسی کو جہنم کی ہتکڑی پہنا کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. اور پتہ ہے جب کسی کو اللہ کہے گا جہنم میں لے جانے کے لیے، ایک آدھ فرشتہ اسے پکڑ کے نہیں لے جائے گا، ایک ایک آدمی پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے. آج بہت آسان سمجھتے ہو زنا کرنا، آج بہت آسان سمجھتے ہو نماز چھوڑنا، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچنا بہت آسان سمجھتے ہو. مسلمان ہو تو اس بات پہ ایمان لاؤ کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملے گی. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کو جنت ہے، پاپیوں کے لیے جہنم ہے. اور وہ بھی جہنم کی زنجیر ہتکڑی. حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی ایک کڑی، جو ہتکڑی کی ایک کڑی ایک زنجیر ہوگی، دنیا میں ابتدائی دنیا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جتنا لوہا لوکھنڈ پیدا ہوا وہ سب ایک کڑی کے اندر آ جائے گا. سوچو کتنی وزنی ہوگی وہ کڑی. جھوٹ بول کر جہنمی بن رہے ہو، مغربی تہذیب میں ڈوب کے جہنمی بن رہے ہو. وہ کڑی پہنا کر 70,000 فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے. دھیان دینا، توجہ کرنا، ہتھ کڑی ہے اور وہ بھی کتنی بڑی، پوری دنیا بھر کا لوہا اس ایک ہتھ کڑی میں آ گیا ہے اور وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہے، لوہے کی بنی ہوئی ہے. ایسے لے جا رہے ہوں گے. اس وقت چونکہ وہ بندہ تھا گنہگار لیکن تھا مسلمان،
اس نے شامت اعمال کی بنیاد پر حضور کا دل تو دکھایا تھا، نماز چھوڑ کر دل دکھایا تھا، لیکن تھا مسلمان۔ تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے، وہ ہاتھ کڑی پہن کر جا رہا ہوگا اور پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، پلٹ پلٹ کر دیکھے گا۔ فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائیوں نے ساتھ، کس کو دیکھتا ہے؟ وہ پلٹے گا اور کچھ نہیں کہے گا، وہ پلٹے گا۔ فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ پلٹے گا۔ فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ کھوٹ کے رشتے تو ٹوٹ گئے، دوست تو دشمن بن گئے، کس کو دیکھتا ہے؟ وہ ڈر کی ہمت نہیں کہے گا، پیچھے سے آواز آئے گی فرشتوں، جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا، جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا۔ نگاہیں اٹھے گی تو وہ کوئی اور نہیں، وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ انبیاء کو اپنی فکر ہوگی، میرے آقا کو امت کی فکر۔ اگر اللہ جناب موسیٰ کا امتی بناتا تو بھی احسان تھا، لیکن وہ موسیٰ کا امتی نہیں بنایا۔ جس دن حضرت موسیٰ کہیں گے کہ اپنے لیے مانگتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اللہ نے تو ہمیں کتنا قسمت والا بنایا نا، کتنی تقدیر والا بنایا کہ نبی بھی دیا تو وہ محبوب جس کو قیامت میں اپنی نہیں اپنی امت کی پڑی ہوگی۔ کیا تم اس نبی کا اپنے آپ کو عاشق نہیں بناؤ گے؟ کوئی ہیرو کی طرح بال بڑھاتے ہو، بولو نبی کی طرح بال کیوں نہیں رکھتے؟ ہیرو کی طرح کپڑے پہنتے ہو، نبی کی سنت کے مطابق کیوں نہیں پہنتے؟ ہیرو کی طرح چلتے ہو، آقا کی سنت کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ آؤ حضور سے عشق کریں، حضور سے محبت کریں۔ جس کی محبت جان ایمان ہے، اپنی اولاد، اپنے دوست احباب، ان کے دلوں میں محبت رسول بھر دے، اور پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی رکو، جس کو دیکھ رہا تھا وہ آ گیا۔ جب دیکھیں گے تو آمینہ کا لال ہوگا، وہ مجرم شرمسار ہوگا، شرمسار ہوگا، وہ شرم سے ڈوبا ہوگا، نگاہیں نیچی ہوگی، اس لیے کہ ہمت تو نہیں ہے کچھ بولنے کی، لیکن پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ پاپی ہوں، گنہگار ہوں، بدکار ہوں، لیکن امتی تو آمینہ کے لال کا ہوں۔ بس جب وہ دیکھے گا حضور کو شرم سے سر جھکا لے گا، لیکن اس وقت بھی میرے آقا اس کو جھڑکیں گے نہیں، اس کو دھکے نہیں دیں گے، بلکہ اس کی زنجیر کو صرف دیکھ لیں گے تو حضور کی نگاہ کا یہ معجزہ دنیا دیکھے گی کہ اتنی بڑی زنجیر حضور کے دیکھنے کی وجہ سے کٹ کر کے زمین پہ گر جائے گی، اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ آقا فرمائیں گے چھوڑو یہ میرا ہے۔ فرشتے خدا کی طرف دیکھیں گے، وہ اللہ جو سبوں سے پاک ہے، اللہ فرمائے گا دیکھتے کیا ہو، جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرو، کیونکہ وعدہ کیا ہے حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج اس کی رضا کے لیے جنت عطا کی جاتی۔ سبحان اللہ، یہ حبیب کی شان ہے، یہ آقا کی شان ہے۔ اس نبی سے دل نہیں لگاؤ گے، سب سے پیار کرتے ہو، ان سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ جو تمہاری دنیا میں بھی مفید ہے، جو تمہاری قبر میں بھی مفید ہے، جو تمہاری حشر لوگوں کی زبانیں پیاس سے لٹک رہی ہوگی سینے پہ، حضور اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پہ۔ سبحان اللہ، یہ کہانی قصہ نہیں، حضور کی حدیث ہے۔ آپ جان میزان پر ترازو جو ہوگا نا، ترازو جن کی نیکیاں کم ہوگی، حضور اپنی نیکیاں ڈال کر اس کا پلڑا وزنی بنا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی قاری صاحب نے پڑھا نا تو مجھے محشر یاد آیا۔ جب یہ سب ہو رہا ہوگا، حضور کسی کو جام پلا رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت میں اتنا مصروف رہوں گا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، تھک تو نہیں گئے؟ میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں؟ ہاں جی جی سنیے، اصل میں میں جانتا ہوں عشق کی بات ہو رہی ہے تو آپ حضرات جو ہے وہ سست تو نہیں ہوئے ہیں، آپ حضرات البتہ ڈوب ضرور گئے ہیں، اس لیے آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، لیکن میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا مصروف رہوں گا اس دن، اتنا بیزی رہوں گا اس دن کہ میری چادر بھی گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ میری چادر بھی اگر گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حضور کیا مصروفیت ہوگی آپ کو؟
تو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے جام، سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے، نیکیاں ڈال ڈال کے وزنی بنا رہے ہوں گے نیکیوں سے، اور کوئی پل صراط سے گزر رہا ہوگا لڑکتے ہوئے تو رب سلیم کہہ کر کے اس کو پار لگا رہے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو بچا رہے ہیں، کسی کا نام اعمال وزنی بنا رہے ہیں، لیکن میں تو سب سے زیادہ گنہگار ہوں ان کی امت میں، میرا کیا ہوگا؟ تو مجھے جب یاد آیا تو وہ مقطع انہوں نے پڑھا کہ مجھ پہ محشر میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، اتنے ہنگاموں میں، اتنے اچھے اچھوں میں، کہیں کسی کونے کاپڑے میں ہم بھی پڑے ہوں گے جرموں کی وجہ سے، اس لیے کہ اچھے تو ہیں نہیں، نہ اپنے اعمال کا کیا ٹھکانہ، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔